کم ہی ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، کٹل حقیقت ہے کہ سورہ یاسین میں الفاظ، معنی، دانائی، حکمت کا ایک سمندر ہے جس کو اگر انسان توجہ کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور دین کی مبادیات سے آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کے شروع میں حکمت والے قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں اور اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پہ ہونے کے حوالے سے اتنی بڑی قسم کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے جادۂ مستقیم کی دعوت دی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ جب بھی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط مستقیم انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس سے انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ فجر کے وقت اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ظہر تک انسان جو ہوتا ہے صراط مستقیم کو طلب کرتا ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد بھی یہی کہتا ہے، مغرب عشاء کی نماز کے اندر بھی یہی کہتا ہے۔ گویا کہ 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ مانگنے کا حکم دیا وہ صراط مستقیم کی طلب ہے۔ جس کو صراط مستقیم مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی، اور جس کو صراط مستقیم نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرات گرامی قدر، اگر فقط عہدہ کامیابی کی ضمانت ہوتا تو فرعون کبھی ناکام نہ ہوتا، اگر سرمایہ کامیابی کی ضمانت ہوتا تو قارون کبھی ناکام نہ ہوتا، اگر عہدہ اور منصب کامیابی کی ضمانت ہوتا حامان کبھی ناکام نہ ہوتا، اگر کنبہ و قبیلہ کامیابی کی ضمانت ہوتا ابو لہب کبھی بھی ناکام نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہم نے تاریخ کے دریچے میں اس بات کو پڑھا، اس بات کو سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کئی عہدیدار جو تھے اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی وجہ سے جلا بخشی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق چودھری بھی تھے اور صراط مستقیم کے اوپر بھی تھے، حضرت عمر فاروق جو تھے صاحب منصب بھی تھے اور صراط مستقیم کے اوپر بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت بھی تھے اور صراط مستقیم کے اوپر بھی تھے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، فقیری والی زندگی کو گزارنے والے تھے، صراط مستقیم کے اوپر تھے۔ حضرات گرامی قدر یہ تمام کے تمام لوگ کامیاب تھے، کامران تھے، اور اس کے مد مقابل جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ ضائع کر دیا۔ حضرات گرامی قدر سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجا، لیکن بستی کے ظالم لوگ، بستی کے متکبر لوگ، رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والے، رسولوں کی دعوت سے اعراض کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر اسی بستی کے اندر ایک مرد کلندر تھا، ایک مرد صالح تھا جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسولوں کی دعوت برحق ہے، رسولوں کی دعوت توحید کے اوپر مبنی ہے۔ اس نے بستی والوں کو کہا، تم رسولوں کی دعوت سے اعراض کیوں کرتے ہو جو اپنی دعوت کے بجرے تم سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر بستی کے معاند لوگوں نے کیا کیا؟ جہاں پہ رسولوں کی مخالفت کی وہاں پر اس مرد کلندر کو بھی شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول و منظور فرما لیا، اس کو جنت کے باغات میں داخل فرما دیا۔ اس نے اس موقع پہ الفاظ کہے، سنہرے الفاظ کہے جن کو پروردگار عالم نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی لاج رکھی، اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کی آیات کا ٹکڑا بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ اے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ پروردگار عالم نے مجھے معاف کر دیا، مجھے عزت بخشی، مجھے تکریم دی ہے۔ حضرات گرامی قدر خطاؤں کا معاف ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جانا،
حقیقی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کو یوں بیان فرما دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، بچا وہ جو آگ سے بچ کے، کامیاب وہ ہوا جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑوں کو پیدا فرما دیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، پھلوں پھولوں کے جوڑوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، زمین سے اگنے والی جو نباتات ہیں ان کے جوڑوں کو پیدا کیا۔ اس جوڑے سازی کا اگر آپ نے عمل دیکھنا ہو، پپیتے کے درخت کے اوپر غور کیجئے، ایک ہی باغ کے اندر نر لگا ہوتا ہے، ایک ہی باغ کے اندر مادہ پودے لگے ہوتے ہیں۔ جس وقت نر مرجھا جاتا ہے، مادہ پودے بھی پھل دینا بند ہو جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو نر کو فاصلے سے مادہ کے ساتھ ایسا نسبت دیتی ہے کہ مادہ پھل تب دیتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ نر کو موجود رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ جوڑوں کے ذریعے انسان کو سکینت بھی حاصل ہوئی، مودت بھی حاصل ہوئی، رحمت بھی حاصل ہوئی۔ یہ پروردگار عالم کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہم نے سورج کے مستقر کو، ہم نے سورج کے چلنے کے راستے کو متعین فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جس وقت سائنٹیفک ریالٹی کے اندر یہ بات ناقابل تسلیم تھی، ناقابل قبول تھی کہ سورج بھی چلتا ہے، لیکن پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ سورج کا چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، ساری کی ساری کہکشائیں حرکت کرتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حرکت کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے اور جمود کے اندر جو ہے موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک راستے کو متعین فرما دیا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی منزلوں کو متعین فرما دیا۔ ایک کیلنڈر ہے جس کو ہم نے لکھ کے اپنی مسجد کے اندر لگا لیا، ایک کیلنڈر وہ ہے جس کو ہم نے اپنے گھر کے اندر ٹانک دیا، ایک کیلنڈر وہ ہے جس کو ہم نے دکان کے اوپر لٹکا دیا، اور ایک میرے رب کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے جس کو پروردگار عالم نے آسمانوں کے اوپر لٹکا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کی حرکت کو دیکھ کر، اس کی اٹھان کو دیکھ کر، اس کی چال کو دیکھ کر، اس کی ڈھال کو دیکھ کر بندہ پہچان جاتا ہے آج کیا تاریخ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاعری نہیں سکھلائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مبین عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جو پیغمبر ہوتا ہے وہ شعر و شاعری سے دور ہوتا ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے اس میں پیغمبرانہ اوصاف کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، شاعر کتنا بھی بلیغ کیوں نہ ہو، شاعر کتنا بھی قادر الکلام کیوں نہ ہو، شاعر کتنا بھی ماہر لسانیات کیوں نہ ہو، اس کو ٹھوکر بھی لگتی ہے، اس کے مضامین میں کجی بھی ہوتی ہے، اس کے مضامین میں اوہام کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اس کے مضامین میں عشق اور معشوقی کا رنگ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں ان تمام کی تمام کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو جوامع الکلم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو خیر الکلام ما کلا و دلہ کی صلاحیت سے بہرور فرما دیا، لیکن حضرات گرامی قدر شعر و شاعری ان کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرات گرامی قدر ہدابت کی قوت تو عطا فرما دی، لیکن ان کو شاعر نہیں بنایا۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے قرآن مجید کے اوزان کو دیکھنے کے بعد، قرآن مجید کی آیات کو دیکھنے کے بعد، جو بڑے بڑے نثر نگار تھے، جو بڑے بڑے خطیب تھے، جو بڑے بڑے ادیب تھے، جو بڑے بڑے شاعر تھے، وہ یہ بات کہنے اور سننے کے اوپر مجبور ہو جاتے تھے قرآن مجید میں نثری رنگ تو ہے، لیکن ایسی نثر ہے جیسی نثر ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھی، اور قرآن مجید میں اوزان تو ہیں لیکن ایسے اوزان ہیں جو شاعری میں نہیں پائے جاتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل یہاں ایک بندے نے، قادیاں کے بندے نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کی جھوٹ کی متعدد نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وہ شاعری بھی کرتا رہا،
منظوم کلام کو بھی لکھتا رہا۔ حضرات گرامی قدر جو شاعر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ شاعر جو ہوتا ہے اس پہ تخیلات کا غلبہ ہوتا ہے، اور نبی صاحب الہام ہوتا ہے، شاعر مشاہدہ کرتا ہے، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ ناطق وحی ہوتا ہے۔ شاعر کی بات میں کجی ہوتی ہے، لیکن نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں سے محفوظ و مامون رکھا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ کافر بڑی عجیب بات کرتے تھے، کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو کون زندہ کرے گا؟ کل یحیی الذی انشاها اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہڈیوں کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے اندر مصور تصویر بناتا ہے، لیکن تین عناصر کے بغیر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا۔ مصور تصویر بناتا ہے، رنگ کے ساتھ بناتا ہے، مصور تصویر بناتا ہے، روشنی کے اندر بناتا ہے، مصور تصویر بناتا ہے، سولڈ کینوس کے اوپر بناتا ہے، لیکن پروردگار عالم وہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پروردگار عالم وہ ہے جس نے پانی کے اوپر تصویر کو بنا دیا، پروردگار عالم وہ ہے جس نے بغیر رنگ کے تصویر کو بنا دیا، پروردگار عالم وہ ہے جس نے بغیر روشنی کے تصویر کو بنا دیا، تین اندھیروں میں شکم مادر کے اندر تصویر کو بنا دیا، اور اتنی خوبصورت تصویر کو بنا دیا جس کے اندر آنکھیں بھی موجود ہیں، جس کے اندر ناک بھی موجود ہے، جس کے اندر سننے والے کان بھی موجود ہیں، اور بولنے والی زبان بھی موجود ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان کے اوپر ایک وقت وہ بھی تھا لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اس کو بغیر رنگ کے پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اس کو پانی کے ایک بے وقت قطرے سے پیدا کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ مصور تیری تصویر رنگ سے بننے کے باوجود، تیری تصویر کینوس کے اوپر بننے کے باوجود، اور تیری تصویر روشنی کے اوپر بننے کے باوجود کلام بھی نہیں کر سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، لیکن میرا رب وہ ہے المصور کہلانے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے، تنہا خالق کائنات کو حاصل ہے، جو بغیر رنگ کے تصویر بنائے، جو بغیر جو ہے روشنی کے تصویر بنائے، اور جو بغیر جو ہے کینوس کے تصویر بنائے، لیکن تصویر جو ہوتی ہے دھڑکتے ہوئے دل والی ہوتی ہے، تصویر جو ہوتی ہے سوچنے والے دماغ والی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کے سارے مصوروں کو یہ بات کہی جائے، پانی کے گلاس کو لیا جائے، پانی کے پیمانے کو لیا جائے، اس کے اوپر تصویر بنا کے دکھلا دو، حضرات گرامی قدر دنیا کا کوئی مصور پانی کے اوپر تصویر کشی نہیں کر سکتا۔ یہ بات اگر کسی کو حاصل ہے المصور کو حاصل ہے، چنانچہ قیامت کے دن جو عذاب شدید ہوگا، جن لوگوں کو عذاب شدید حاصل ہوگا ان میں مصورین بھی شامل ہوں گے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کی تصویروں کو بنا کر اپنے آپ کو المصور ظاہر کیا۔ پروردگار عالم کہے گا اب اس تصویر کے اندر جان کو ڈال کے دکھلا جس تصویر کو تو بناتا رہا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں مصور کا قلم ٹوٹ جائے گا، مصور کی گردن گر جائے گی، مصور لاجواب ہو جائے گا، پروردگار عالم اس کو عذاب شدید کے اندر داخل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر کیمرے کی تصویر جو ہے اس کے اندر مصور کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ریفلیکشن ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی لیے علماء امت نے اس کے بارے میں دو طرح کی آراء کو قائم کیا۔ محتاط ترین رائے یہ ہے چونکہ یہ عکس بندی ہے اس لیے اس عکس بندی کو نہ لٹکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو آویزاں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس متحرک تصویر کو دعوت دین کو دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ماں سوا تصویر کو بنانے والے، تصویر کو آویزاں کرنے والے، تصویر کی ڈیکوریشن کرنے والے، تصویر کی پوجا پرستش کرنے والے لوگ، ہاں وہ کیمرے کی تصویر ہو
یا ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویر ہو، حضرات گرامی قدر وہ اس حکم کے اندر برابر ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے حشیت الہی کے دامن کو نہیں چھوڑا، جن لوگوں نے پروردگار عالم کی حشیت کو نہیں چھوڑا، اس کے اوپر ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، حضرات گرامی قدر تصویر کشی کے دوران اس بات کو ذہن میں رکھا، ہم تصویر بنانے والے نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصویر کو منون آگے فقط منتقل کرنے والے ہیں۔ گویا کہ شیشے کے اندر ایک منظر ہے جس کو کیپچر کرنے والے ہیں، اور مقصد نمود و نمائش نہیں ہے، مقصد جو ہے اپنی ذات کا ابراز نہیں ہے، بلکہ مقصد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے۔ تو اس کے اندر تو گنجائش نکل جائے گی، لیکن اس سے بڑھ کر تصویر کا کوئی جواز، وہ تصویر کی کوئی گنجائش جو ہے شریعت کے یہاں پر موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر بات یہ ہو رہی تھی، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہا یحیی الذی انشاء اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہڈیوں کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر سورہ قیامہ کے اندر عجیب بات کہی میرے رب نے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ایسی بات کہی، 1500 سال کے بعد اس بات کی افادیت اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ گئی۔ حضرات گرامی قدر 1500 سال پہلے کس کو پتا تھا انگلیوں کی یہ لکیریں اور انگلیوں کے یہ پور جو ہیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، کہ یہ بائیو میٹرک جو ہے انسان کی ایڈنٹیٹی کا بہت بڑی علامت ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر اس کو لینے کے بعد پورے کے پورے ملک کے اندر جہاں بھی انسان جاتا ہے اس کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم نے ہلا دیا اور اپنی قوت تحلیق اور اپنی قوت حکمت کا مظاہرہ فرما دیا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو انگلیوں کے پور اور لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ حضرات گرامی قدر گویا کہ پروردگار عالم نے اس بات کو سمجھا دیا، انگلیوں کے پوروں کو بنانے والا اور فنگر پرنٹ کو جو ہے یاد رکھنے والا میری ہی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سیدنا موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ ہوا، فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے بات کہی، فما بال القرون الاولی، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ صاحب حکمت تھے، صاحب فراست تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے۔ حضرات گرامی قدر جواب دیا تو سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب دیا، کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ حضرات گرامی قدر ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، آج سے 6 پشت پہلے جو میرے دادا کا دادا تھا میں نے اس کو بلا دیا، مجھ کو پتا نہیں وہ کہاں پہ پھرتا رہا، وہ کہاں پہ چلتا رہا۔ حضرات گرامی قدر وہ اپنی زندگی کس طرح بتاتا رہا، وہ جس کی پشت کے اندر ہم موجود تھے، ہم نے 100-150 سال پہلے اپنے آباء و اجداد کو بلا دیا، اور حضرات گرامی قدر ہم ان کی کیا بات کریں، ہم اپنی بات کریں، کتنے ہی آنسو تھے جن کو ہم نے بلا دیا، اور کتنی ہی مسکراہٹیں ایسی تھی جن کو ہم نے بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے اپنے بالوں کی تعداد کو چانچ ہی نہیں سکے، بھانپ ہی نہیں سکے، ہم اپنی شرینوں اور شریانوں اور وریدوں کو پہچان ہی نہیں سکے، انہیں گن ہی نہیں سکے۔ حضرات گرامی قدر لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے، حضرت آدم کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی مسکراہٹوں کو نہیں بھولا، کسی انسان کے آنسوؤں کو نہیں بھولا، کسی انسان کے پاپوں کو نہیں بھولا، کسی انسان کے گناہوں کو نہیں بھولا، کسی انسان کی حسنات کو نہیں بھولا، کسی کی ہچکیوں کو نہیں بھولا، کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر تہجد کے وقت کے قریب اگر میں نے کبھی کروٹ لیتے ہوئے اللہ اکبر کے لفظ کہے، صبح اٹھو تو میں نے ان کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میری تکبیر کو نہیں بھولا، پروردگار عالم میری تقدیس کو نہیں بھولا، پروردگار عالم میری استغفار کو نہیں بھولا، پروردگار عالم میری تسبیح کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار عالم
आलम न कभी भूला है, न परवरदिगार आलम कभी भटका है। हजरात गिरामी कदर, हर चीज पूरी की पूरी मिकदार के साथ मेरे रब के पास जो है पूरे के पूरे तोल के साथ मौजूद है। उसने सैकड़ों जंगलात को पैदा किया और सैकड़ों जंगलात के अंदर उसने लाखों करोड़ों दरख्तों को पैदा किया और हर दरख्त के ऊपर उसने हजारों पत्तों को पैदा किया और ऐलान फरमा दिया, वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, जमीन के ऊपर गिरने वाला जो पत्ता भी गिरता है मेरे इल्म और मेरी इजाजत के साथ गिरता है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके लिए मखलूक को पैदा करना चंदा मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में कुफ्फार के इल्तिबास और उनके शकूक व शुबहात को कमाल अंदाज में बयान फरमा दिया। काफिर ये बात समझते थे शायद हम दुनिया के अंदर 4 रोजा जिंदगी गुजारने के बाद इस निजाम हयात से बाहर निकल जाएंगे, हमें पकड़ने वाला कोई भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको झंझोड़ते हुए कहा, कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ खल्कम मिम्मा यकबरू फी सुदूरिकुम, जाओ चाहे लोहा बन जाओ, चाहे पत्थर बन जाओ या किसी और मखलूक के अंदर तब्दील हो जाओ, तुम्हें दोबारा जिंदा जरूर किया जाएगा। कहा वो अपने सरों को हिलाकर बड़े ताज्जुब के साथ आपसे सवाल करते हैं, ऐसा कब होगा? कहा करीब ही है वो वक्त जब ऐसा हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ऐसे आलम के अंदर जब तुम अपनी कब्रों से उठाए जाओगे तो ऐसे आलम के अंदर उस वक्त इंसान इस बात को समझ जाएगा नबियों की कही हुई बातें सच्ची हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बातें सच्ची हैं। या वैलना मम्बासना मिन मरकदिना, है हम तो अपनी कब्रों से उठकर दोबारा जिंदा हो गए, हम तो दुनिया को ऐशो इशरत की जगह समझते थे, हमें किसने दोबारा उठा लिया? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हामीम सजदा में अपनी कमाल कुदरत की तस्वीर बड़े ही अजीब अंदाज में खींची। कहा जब कयामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला जुबान को मुकफ्फल कर देंगे, जुबान के ऊपर चुप की मोहर को लगा देंगे, इंसान के जुलूद और पट्ठों को और उसके रोंगटों को इस बात का हुक्म देंगे जो कुछ इंसान करता रहा जरा बतलाओ। हजरात गिरामी कदर, जब उसकी रान के रोंगटे, जब उसके हाथों के रोंगटे, जब कंधों के रोंगटे, जब सीने के रोंगटे उसके खिलाफ गवाहियां देंगे, इंसान हैरान शुश्तर रह जाएगा और ये बात कहेगा, लिमा शहीदतुम अलैना, ओ मेरे रोंगटे हो, मेरे खिलाफ गवाहियां देते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो रोंगटे इंसान को मुहातिब होकर कहेंगे, अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, उस परवरदिगार आलम ने आज हमें कुव्वत गोयाई से सरफराज फरमा दिया जिसने दुनिया के अंदर रहते हुए जुबान को कुव्वत गोयाई दी थी। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये जालिम लोग जो थे इस बात को समझते थे कि शायद मैं इनके बहुत से अमाल से गाफिल हूँ, हालांकि मुझे इनके एक एक अमल का पता था। 2 तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रिकॉर्ड को मुरतब किया, एक अपने इल्म हकीकी के जरिए कि इल्म हकीकी से दुनिया की कोई चीज जो है ओझल नहीं हो सकती। वासिर्रु कौलकुम अबिजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ऊंची आवाज से बात कर या नीची आवाज से बात कर या खामोश हो जा, मैं तेरे दिल की धड़कनों को भी जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म हकीकी के जरिए हर चीज को जानने वाले थे। और दूसरा तरीका एक कार क्या था, व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, अल्लाह ने करामतदार 2 फरिश्ते इज्जत वाले कंधों के ऊपर बिठा दिए जिनकी कलमें चलती रहीं, जो रजिस्टरों के ऊपर इन चीजों को कलमबंद करते रहे। इंसान ये सोचता था रिकॉर्ड कीपिंग का ये निजाम शायद मफरूजा है, लेकिन वीडियो कैमरे की इजाद ने इस बात को समझा दिया, और इंसान तू मखलूक होके आधे पौने घंटे 2 घंटे की रुदात को फिल्म बंद कर सकता है, तो तेरा परवरदिगार तो हालिक है, तेरा परवरदिगार तो मालिक है, तेरा परवरदिगार तो बनाने वाला है। क्या तू अपने मालिक को अपने से भी कमजोर समझता है? क्या तू अपने मालिक को अपने से भी बेबस समझता है? यकीनन वो हर चीज को देख रहा है, वो हर चीज के ऊपर शाहिद है, अल्लाहुल गुयूब है। हज़रात गिरामी कदर, गैबों को जानने वाला है और जाहिर को भी जानने वाला है, बातिन को भी जानने वाला है और जाहिर को भी जानने वाला है, जलवत को भी जानने वाला है, खलवत को भी जानने वाला है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इंसान तू क्या समझता है क्या मैं तुझसे दूर हूँ? तेरी शारगे हयात तुझसे दूर है, मैं उससे भी ज्यादा करीब हूँ। हज़रात गिरामी कदर, शारगे हयात से भी ज्यादा करीब परवरदिगार हमारे अमाल को देख रहा है, हमारे अमाल को झांच रहा है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शारगे हयात से भी ज्यादा करीब हूँ। तुम मुझको दूर समझते रहे, तुम मुझको गाफिल समझते रहे, तुम मेरे मामलात से
تم اپنے معاملات سے مجھے دور سمجھتے رہے، میں تمہارے معاملات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً انسانوں کو زندہ کرنا ہے، اور زندہ کرنے کے بعد اعمال نے تلنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا دایاں پلڑا بھاری ہے وہ ہمیشہ کی خوشیوں میں ہے، اور جس کا بایاں پلڑا بھاری ہے وہ بربادی اور ہلاکت کے گھڑے کے اندر ہے۔ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے آگ ہی کے اندر سلگاتا رہے، اور چاہے تو اپنی رحمت بے پایا اور کرم و فضل کا اظہار فرماتے ہوئے ایک مدت تک اس کو وہاں رکھنے کے بعد جنت کے اندر منتقل فرما دے۔ لیکن یہ تو اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے، تیرا کیا کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حسنات کو لے کے آ، تو اللہ کے پاس اچھے اعمال کو لے کے آ، تو اللہ کے پاس اچھے معاملات کو لے کے آ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی خیر کا کام تو کرے گا لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پائے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کی پہلی سٹیج کیا ہوگی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے اعمال جیسے تیسے ہیں، اللہ ہمارے گناہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہیں رمضان کے مہینے میں ان کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔